अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा नावल जा तुझे माफ़ किया कि किस नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब समीर निकाह खां को लेके आया तो जरतशा ने समीर से बोला, ये क्या बदतमीज़ी है समीर। जरतशा गुस्से से समीर की तरफ बढ़ी। तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले। बंद करो ये सब अभी। जाने दो हम सबको यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। जरतशा गुस्से से समीर को धमकाने वाले अंदाज में बोली, ओह मैं तो डर गया। समीर सीने पर हाथ रखकर डरने की एक्टिंग करने लगा और साथ ही कहका लगाया। जरतशा ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा। वो मुस्कुराते हुए बासित की तरफ बढ़ा। आओ भाई बेटा, साइन करो निकाहनामे पर। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। क्या बकवास है ये सब समीर। बासित गुस्से से चिल्लाया, मजाक समझ रखा है क्या। निकाह कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा गुलाम हूँ जो तुम्हारी हर बात मान लूंगा। बंद करो ये ड्रामा, चलो जरतशा यहाँ से। बासित तेजी से जरतशा की तरफ बढ़ा। समीर सीने पर दोनों बाजू फोल्ड किए मुस्कुराते हुए उन सब को जाते हुए देखने लगा। जैसे ही वो दोनों दरवाजे के पास पहुंचे, सामने खड़े गार्ड्स ने बंदूकों का रुख उनकी जानिब मोड़ दिया, जिसका मतलब था कि यहाँ से निकलना मुश्किल है अब। जाने दो हमें। बासित गुस्से से गार्ड्स पर चिल्लाया, जब तक बॉस का ऑर्डर नहीं मिलता आप सब यहाँ से नहीं जा सकते। गार्ड के जवाब पर बासित गुस्से से समीर की तरफ पलटा। इनसे कहो हमें यहाँ से जाने दे। समीर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा। शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है। तुम्हारा निकाह होगा, वो भी अभी जरतशा खान से। समीर ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। चलो अब। समीर बासित को बाजू से खींचते हुए कुर्सी तक ले आया। बैठो यहाँ। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। समीर के कहने पर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। समीर बंद करो ये सब, मैं ये निकाह नहीं करूँगा। बासित कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्यों क्यों नहीं करोगे तुम जरतशा से निकाह। शादी वो होने वाली है ना तुम दोनों की, तो निकाह आज ही से ही। कल करे सो आज, आज करे सो अब। ये कहावत तो सुनी होगी तुमने। कल भी निकाह इसी से करना है तो आज क्यों नहीं। अब चुप क्यों हो बासित खान, जवाब दो। समीर सवाल पर सवाल करता चला गया। मैं नहीं कर सकता ये निकाह, मुझे जाने दो यहाँ से। ये तुम्हारा और जरतशा का मामला है, तुम दोनों जानो। आज के बाद मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे जाने दो यहाँ से। बासित का सारा गुस्सा अब हवा बन चुका था। अब आए ना अपनी असली औकात पर। बस यही थी तुम्हारी मर्दानगी। वैसे तो तुम कहते फिरते हो कि जरतशा मेरी होने वाली बीवी है, और जब बात निकाह की आई तो निकल निकल चले पतली गली से। वाह मिस्टर बासित खान वाह। समीर ने ताली बजाते हुए उसे दाद दी। जरतशा गुस्से से बासित की तरफ बढ़ी। बासित लाला ये सब क्या है। कुछ नहीं, डर गया है बच्चा। तुम फिक्र मत करो जरतशा, आज ही निकाह होगा तुम्हारा। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। समीर ने जरतशा का बाजू थामते हुए उसे कुर्सी पर बिठा दिया। समीर वल्द मोहम्मद मुनीब, सिक्का राजुल वक्त, हक महर 50,000। जरतशा खान वल्द मोहम्मद जहीर, इन सारे गवाहों के मातहत क्या आपको यह निकाह कबूल है। समीर का नाम सुनकर जरतशा के पैरों तले जैसे जमीन सिरक गई। जरतशा ने पलटकर समीर की तरफ देखा। समीर मुस्कुरा दिया। वो दोनों हाथ जरतशा की कुर्सी पर जमाए खड़ा था। कबूल है। समीर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला। मौलवी साहब के ये अल्फाज मजीद 2 मरतबा दोहराने पर भी समीर ने यही जवाब दिया और आगे बढ़कर निकाह नामे पर साइन कर दिए। जरतशा खान वल्द मोहम्मद जहीर खान, सिक्का रजुल वक़्त, हक महर 50,000 और इन सारे गवाहों के मातहत समीर वल्द मोहम्मद मुनीब से कि आपको यह निकाह कबूल है। नहीं। जरतशा ने सर नफी में हिलाया। समीर जरतशा के कान के पास झुका। अगर अपनी दोस्तों की जान प्यारी है तो निकाह कबूल कर लो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। समीर की बात पर जरतशा चौंक कर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी तो दंग रह गई। दोनों गार्ड्स उनकी तरफ बंदूकें ताने हुए थे। समीर छोड़ दो इन सब को, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। छोड़ दूंगा, पहले तुम ये निकाह कबूल करो। तुम एक घटिया इंसान हो समीर। जरतशा गुस्से और बेबसी से बोली। जानता हूँ, मगर जैसा भी हो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। बदले में समीर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला। जरतशा ने एक हकारत भरी नज़र डाली, चुपचाप खड़े बासित पर डाली। बासित नजरें फेर गया, जैसे कहना चाह रहा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरतशा तुम ये निकाह मत करना, हमारी फिक्र मत करो। समीर कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। ये बस हमें डरा रहा है और कुछ नहीं।
ہماری یہی کمزوری ہے کہ ہم ڈر جاتی ہیں اس سے، اور یہ ہر بار ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ نیلم چلا کر بول رہی تھی۔ زرتشا نے ایک بار پھر سے بے بسی سے سمیر کی طرف دیکھا۔ سمیر مسکراتے ہوئے ان تینوں کی طرف پلٹا، اپنی جیب سے پسٹل نکالی اور نیلم کے پاؤں کے بالکل قریب گولی چلا دی۔ نشانہ تمہارے پیر پر بھی لگ سکتا تھا۔ اب اگر تم تینوں میں سے کسی نے بھی زبان کھولی تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ میرا نشانہ کبھی غلط نہیں ہوتا، مائنڈ اٹ۔ سمیر پسٹل جیب میں رکھتے ہوئے زرتشا کی طرف پلٹا۔ ان تینوں پر تو جیسے خوف طاری ہو گیا۔ زرتشا اپنی ڈری سہمی دوستوں کو دیکھ کر خود کو بہت بے بس محسوس کرنے لگی۔ زرتشا نے مسکراتے ہوئے سمیر کی طرف دیکھا اور کرسی پر بیٹھنے کو اشارہ کیا۔ زرتشا کے پاس اب اس نکاح کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نکاح کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ زرتشا کو مستقبل دکھائی دینے لگا۔ ابھی سمیر اس کے بھائیوں کو جانتا نہیں، جب ان کو اس نکاح کی خبر ملے گی تو پتہ نہیں کیا قیامت گزرے گی۔ زرتشا بے بسی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے پھر سے اپنے الفاظ دہرائے۔ زرتشا نے ضبط سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ 3 بار قبول کرنے کے بعد زرتشا نے گال پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ نکاح ہوتے ہی ہر طرف سے مبارکباد وصول ہونے لگی۔ باسط خاموش تماشائی بنے کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ فیصل اور نوید مولوی صاحب کو واپس چھوڑنے چلے گئے۔ سمیر کے کہنے پر جم کے دروازے کھول دیے گئے۔ وہ تینوں بے بسی سے آنسو بہاتی زرتشا کے پاس آ رکیں۔ وہ تینوں بھی رو رہی تھیں اور زرتشا کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اپنی بیوی کے آنسو پوچھنے کے لیے میں زندہ ہوں ابھی، تم تینوں رفو چکر ہو جاؤ یہاں سے، ابھی کے ابھی۔ سمیر کی آواز پر وہ تینوں بے بسی سے باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ زرتشا بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ ساری جم خالی ہو چکی تھی۔ گولی چلنے کی وجہ سے سب خوف زدہ ہوتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سمیر اور زرتشا آمنے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اس کا کیا کرنا ہے سمیر؟ فیصل گم سے کھڑے باسط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ سمیر نے باسط کو آواز دی، ادھر آؤ باسط۔ بھاری قدموں کے ساتھ وہاں رکا۔ مبارکباد نہیں دو گے؟ سمیر کی بات پر باسط نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر لاپرواہی سے سمیر کو مبارکباد دی۔ نہیں، مجھے نہیں، اپنی بہن کو دو مبارکباد۔ سمیر کے ٹوکنے پر باسط زرتشا کی طرف پلٹا، نکاح مبارک ہو زرتشا، بامشکل ہمت کرتے ہوئے بولا۔ زرتشا تیزی سے اٹھی اور زوردار تھپڑ باسط کے چہرے پر لگایا۔ فیصل اور نوید ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے، جبکہ سمیر لب بھینچے باسط کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زرتشا؟ باسط تقریباً چلایا۔ آواز نیچے، سمیر چلانے کے انداز میں بولا۔ آئندہ میری بیوی کے ساتھ ایسے بات کرنے کی جرات مت کرنا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ میرے سامنے آنے کی ہمت مت کرنا، ورنہ بولنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ باسط ایک نظر سمیر کے ساتھ کھڑی زرتشا پر ڈالتے ہوئے جم سے باہر نکل گیا۔ زرتشا بھی آنسو پوچھتے ہوئی باہر کی طرف چل دی۔ سمیر اس کے راستے میں آ گیا۔ نہیں نہیں، اپنی بیوی کو میں خود چھوڑنے جاؤں گا، عزت کے ساتھ۔ سمیر چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا، ضروری نہیں کہ تمہاری ہر بات مانی جائے، راستے سے ہٹو سمیر۔ زرتشا خونخوار نظروں سے سمیر کو گھورتے ہوئے بولی، میں تمہاری غلام نہیں ہوں، بیوی ہو میری۔ میری ہر بات ماننا اب فرض ہے تم پر۔ پیار سے مانو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ میری عادتوں سے تو واقف ہو، ہے نا مسز؟ زبردستی کے شوہر ہو تم۔ میں نے تمہیں دل سے قبول نہیں کیا، بس مجبوری تھی میری۔ زیادہ شوہروں والا رعب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دل سے قبول ہونے والے اور زبردستی شوہر بننے والے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے نا مسٹر سمیر؟ زرتشا کی باتوں پر سمیر غصہ ہونے کی بجائے مسکرا دیا۔ ہاں جانتا ہوں سب، زبردستی کا ہی صحیح، مگر جیسا بھی ہوں اب تمہارا شوہر ہوں، میری عزت کیا کرو اب۔ سمیر حکمانہ انداز میں بولا۔ ہو، عزت کی بات تم مت کرو، تمہارے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ عزت کروانے کے لیے دلوں میں مقام بنانے پڑتے ہیں، زبردستی رشتے نہیں۔ وہ غصے سے سمیر کو راستے سے ہٹاتے ہوئے جم سے باہر نکل گئی۔ سمیر کے اشارے کرنے پر فیصل اور نوید دونوں زرتشا کے پیچھے چل دیے۔ جب زرتشا ہاسٹل کا گیٹ پار کر گئی تو وہ دونوں واپس جم چلے گئے۔ سمیر کیا تھا یہ سب کچھ؟ فیصل غصے سے بولتے ہوئے آیا۔ یہ پلان تو نہیں تھا، تم نے تو کہا تھا اس پیپر پر باسط نام لکھا ہے، جبکہ اس پر تمہارا نام تھا۔ تم اپنے نکاح کی تیاری میں تھے۔
ہمیں تو بس باسط کو ڈرانا تھا تاکہ آئندہ وہ تمہارے اور زرتشا کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے، مگر تم نے نکاح ہی کر لیا۔ واہ کیا پلاننگ تھی سمیر ڈان۔ سمیر جو تم نے کیا بالکل غلط ہے یار، نوید بھی بول پڑا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، مذاق مذاق میں تم سیریس ہو گئے اور نکاح کر لیا۔ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یار، اب زرتشا تمہاری بیوی بن چکی ہے، کیا کرو گے اب تم؟ بدلہ پورا ہوا۔ اب سے میں کسی زرتشا خان کو نہیں جانتا اور نہ ہی آج کے بعد تم دونوں میں سے کوئی اس بات کا ذکر کرے گا میرے سامنے، مائنڈ اٹ۔ سمیر غصے سے باہر کی طرف بڑھا۔ سمیر یہ کیسا بدلہ تھا یار، بدلے کی آگ میں نکاح کون کرتا ہے؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو اس بارے میں، نوید نے پھر سے اسے سمجھانا چاہا۔ آئی ڈونٹ کیئر، سمیر پلٹ کر غصے سے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ فیصل اور نوید اسے جاتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے چل دیے۔ زرتشا جیسے ہی اپنے کمرے میں پہنچی وہ تینوں اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ زرتشا کو آتے دیکھ تینوں اس کی طرف بڑھیں۔ زرتشا او یار سوری، ہماری وجہ سے تمہیں یہ سب کرنا پڑا، پلیز ہو سکے تو ہم سب کو معاف کر دینا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم سب، جو بھی ہوا اس میں تم لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، شاید میری قسمت میں یہی شخص لکھا ہے جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں، مگر زرتشا اب کیا ہوگا؟ اگر تمہارے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ تمہیں اور سمیر دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر باسط نے ان کو سب کچھ بتا دیا تو؟ زرتشا گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی میری زندگی کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں اپنے سارے رشتے کھونے والی ہوں اس ایک زبردستی کے رشتے کی وجہ سے۔ بھائیوں کے لیے مر جاؤں گی میں یا پھر وہ مجھے خود ہی مار دیں، ہر حال میں مرنا ہی لکھا ہے میرے نصیب میں، تو اب ڈرنا کیسا؟ میں ہر طرح کے حالات سہنے کے لیے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یار جاؤ تم لوگ، کھانا یہیں لے آؤ، میں زرتشا کے پاس ہی ہوں۔ عافیہ کے کہنے پر نیلم اور نازیہ باہر کی طرف چل دیں۔ زرتشا سب ٹھیک ہو جائے گا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم سب بتائیں گے تمہارے گھر والوں کو، تم فکر مت کرو۔ اس جم کی فوٹیج نکلوائیں گے پولیس کی مدد سے۔ عافیہ اسے دلاسے دے رہی تھی۔ زرتشا پر اب کسی دلاسے کا اثر نہیں پڑنے والا تھا، وہ جانتی تھی سمیر کوئی ثبوت نہیں چھوڑنے والا۔